بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو سیدنا ابوبکر صدیق نے مرتد اور باقی قبائل کی سرکوبی کے لیے جو 11 لشکر مختلف اطراف میں روانہ کیے تھے، ان میں ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کے ماتحت تھا۔ حضرت خالد پہلے بزاخہ آئے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مقام بطح کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ متن صاف ہے، تو آپ نے مختلف سمتوں میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے اس غرض سے روانہ کیے کہ قبیلوں میں جو سرکش اور باغی ہوں ان کی سرکوبی کریں۔ قبیلہ بنو تمیم کی شاخ بنو یربو کا سردار مالک بن نویرہ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ کی طرف سے چند اور امال صدقات کے ساتھ یہ بھی بنو تمیم کے صدقات وصول کرنے پر متعین تھا۔ لیکن جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو مرتد ہو گیا، اور جو زکوٰۃ و صدقات اس نے جمع کیے تھے ان کو مدینے بھیجنے کے بجائے قبائل میں ہی تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد کا ایک دستہ واپس آیا تو مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں کو گرفتار کرتا لایا۔ حضرت خالد کے سامنے یہ لوگ پیش ہوئے تو ارکان دستہ میں سے حضرت ابو قتادہ انصاری اور چند لوگوں نے شہادت دی کہ مالک بن نویرہ ارتداد سے تائب اور مسلمان ہو گیا تھا، لیکن سیدنا خالد نے اس کی پرواہ نہیں کی اور مالک بن نویرہ کو ماں اس کے ساتھیوں کے قتل کر دیا۔ پھر اسی دن مالک بن نویرہ کی بیوی ام تمیم سے جو بڑی خوبصورت تھی نکاح کر لیا۔ ابو قتادہ انصاری اس پر سخت برہم ہوئے اور حضرت خالد سے بڑی سخت کلامی کی۔ انہوں نے اس پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ مدینہ پہنچ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد کی شکایت کی اور پورا واقعہ کہہ سنایا۔ خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق نے جب اس پر کوئی توجہ نہیں کی تو ابو قتادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عمر نے پوری داستان سن کر بے حد غصہ کیا اور ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر مطالبہ کیا کہ سیدنا خالد کو فوراً معزول کیا جائے، اور چونکہ ایک مسلمان کو عمداً قتل کیا ہے اور اس کی بیوی سے عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح بھی کر لیا ہے جو باطل ہے، اس لیے ان کو اس جرم میں قتل یا رجم کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر فرماتے رہے کہ خالد سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے ان کو معذور سمجھنا چاہیے، اور رہا معزول کرنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس تلوار کو اللہ نے اپنے دشمنوں پر بے نیام کر دیا، یعنی اشارہ سیدنا خالد کے لقب سیف اللہ کی طرف تھا، میں اس کو نیام میں واپس نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر نے ایک نہ سنی، وہ اپنی بات پر برابر اصرار کرتے ہی رہے۔ آخر سیدنا ابوبکر نے سیدنا خالد کو مدینہ بلایا، ان سے گفتگو کی جس میں حضرت خالد نے عذر خواہی کی۔ صدیق اکبر نے ان کا عذر قبول کیا اور پھر اسی عہدے پر مہاد جنگ پر بھیج دیا، اور ساتھ ہی مالک بن نویرہ کا خون بہا اس کے بھائی متمم بن نویرہ کو بیت المال سے ادا کر دیا۔ دوستو یہ ہے واقعے کا اصل متن، جس پر واقدی، حافظ ابن حجر اسقلانی، طبری، ابن اسیر، یعقوبی، ابن خلقان اور ابن شاکر ان سب کا اتفاق ہے۔ دوستو اب اس سلسلے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، اگر مالک بن نویرہ مسلمان تھا جیسے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے، تو سیدنا خالد نے اس کو قتل عمدن کیا تھا یا خطا سے؟ نمبر 2 سوال، اگر عمدن کیا تو ان سے قصاص لینا چاہیے تھا، پھر دیت دینے کا کیا موقع تھا، اور وہ بھی بیت المال سے؟ سوال نمبر 3، اگر وہ قتل قطع تھا تو اول تو یہ احتمال اس لیے بعید ہے کہ سیدنا خالد سے اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بنو جزیمہ کے ساتھ پیش آ چکا تھا، جس کا ملال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ ہوا تھا کہ آپ نے اس واقعے کی خبر ملتے ہی بارگاہ عزی میں 2 مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں۔ سیدنا خالد ایسے صحابی سے بہت مستعبد ہے کہ 2-3 سال کے اندر ہی 2 مرتبہ ایک ہی قسم کی غلطی کا، اور وہ بھی اتنی شدید غلطی کا ارتکاب کریں۔ اور اچھا، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مالک بن نویرہ کا قتل غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، تو پھر آخر اس کی کیا تعویل ہوگی کہ سیدنا خالد نے ام تمیم سے اس کی عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا، اور جب ان کو غلطی معلوم ہو گئی تو اس وقت بھی طلاق نہیں دی اور نہ اس کو الگ کیا؟ چوتھا سوال، سیدنا ابوبکر جو شریعت اور اقامت حدود کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس واقعے میں انہوں نے
نے کیوں سیدنا خالد کے ساتھ چشم پوشی کی اور اغماس کا برتاؤ کیا؟ دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ عام روایت کے مطابق اس درجہ سنگین اور پیچیدہ ہے کہ مورخین اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور ہم نے جو سوالات بیان کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے ہیں۔ اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اس واقعے پر تحقیق و تنقید کے اصولوں کی روشنی میں مفصل کلام کر کے اس کی اصل حقیقت معلوم کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم کو ان امور پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا، مالک بن نویرہ کے حالات تاریخی ترتیب کے ساتھ۔ دوسرا، مالک بن نویرہ کے واقع قتل کی اصل صورتحال۔ تیسرا، سیدنا ابو بکر کی طرف سے سیدنا خالد کے اختیارات اور ان کو دی گئی ضروری ہدایات۔ چوتھا، مالک بن نویرہ کے اسلام کی شہادت اور اس کی حقیقت۔ پانچواں، ام تمیم کے ساتھ سیدنا خالد کے نکاح کی اصل حقیقت۔ چھٹا، سیدنا ابو بکر کا عمل اور اس کے وجوہات۔ ساتواں، سیدنا عمر فاروق کا غصہ اور اس کی وجوہات۔ اب ہم ان ساتوں پوائنٹس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کے حالات۔ مالک بن نویرہ بنو تمیم کی شاخ بنو یربو کا سردار تھا۔ شہ سواری، فیاضی اور بہادری میں بڑا ہی نامور تھا۔ اس کی کنیت ابو حنظلہ تھی اور اپنے بھائی متمم کی طرح خود بھی شاعر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل مسلمان ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے خود اس قبیلے کے لوگوں سے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بنو تمیم میں پہنچی تو جو لوگ عمال صدقات تھے ان میں سے بعض تو بدستور اسلام پر قائم رہے اور انہوں نے جو صدقات جمع کیے تھے مدینے بھیج دیے۔ بعض عامل متردد تھے کہ کیا کریں، لیکن مالک بن نویرہ کھلا مخالف مرتد ہو گیا اور اس نے جمع قدر صدقات مدینہ بھیجنے کے بجائے خود قوم میں تقسیم کر دیے۔ اور اس سلسلے میں اس کی کچھ شعر بھی ملتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا، میں نے کہا کہ بغیر خوف کے اپنے اپنے مال لے لو اور یہ مت دیکھو کہ کل کیا ہوگا، پھر اگر خوفناک دین یعنی اسلام کو کوئی قائم کرے تو ہم اس کی اطاعت کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ دین تو محمد کا دین ہی ہے۔ دوستو یہ مالک بن نویرہ کے ارتداد کا پہلا قدم۔ اب اس کے بعد سے لے کے قتل ہونے تک اس کے حالات کیا رہے، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ مالک بن نویرہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ زکوٰۃ روک لی، بلکہ جب جھوٹی نبیہ سجہ بنت الحارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر ایک لشکر کثیر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے جزیرہ یعنی عراق سے روانہ ہو کر بنو تمیم میں پہنچی تو مالک بن نویرہ نے اس کے ساتھ ساز باز کر لی اور اس جھوٹی مدعیہ نبوت کا دست راست ہو گیا۔ سجہ مقام حزن تک پہنچی تو اس نے مالک بن نویرہ سے خط و کتابت کی اور اس کو رفاقت کار کی دعوت دی۔ مالک نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ سجہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن مالک بن نویرہ نے کہا کہ بنو تمیم میں جو لوگ مسلمان ہیں پہلے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ چنانچہ سجہ نے یہی کیا اور مالک بن نویرہ نے اس کی ہر طرح مدد کی۔ سجہ کے ہاتھوں ان قبائل پر جو تباہی اور بربادی آئی، چونکہ خود اس میں مالک بن نویرہ کا بھی دخل تھا، اس بنا پر خود اس کے قبیلے یربو کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ مالک بن نویرہ نے جو کچھ کیا تھا یہ لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے مدینے سے اپنا رشتہ مالک بن نویرہ جیسے آدمیوں کے بھڑکانے سے منقطع کر لیا تھا، اب ان کی آنکھ کھلی اور وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہوئے۔ سجہ عراق لوٹ جانے کے بعد زبرخان، وقی بن مالک اور سما جو مالک بن نویرہ کے اسلام سے باغی و مرتد ہو گئے تھے، ان سب حضرات کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چنانچہ سیدنا خالد بتا پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور اپنے جمع کیے ہوئے صدقات آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن سجہ کے عراق لوٹ جانے کے بعد بھی مالک بن نویرہ کو اب بھی ہوش نہیں آیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے قبیلے میں گھس گیا۔ اس موقع پر بعض مورخین کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ اپنے کیے پہ نادم ہو گیا تھا اور متردد تھا، لیکن یہاں ان مورخین کو مغالطہ ہو گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مالک نادم اور متحیر اور متردد ضرور تھا، لیکن کس بات پر؟ اپنے ارتداد اور سیدنا ابوبکر صدیق سے بغاوت پر یا سجہ کے ساتھ مل کر بنو تمیم کو پامال کرنے پر۔ اگر پہلی صورت تھی، مانے کون سی چیز تھی کہ جب وقی بن مالک، سما اور عمرائے بنو تمیم، جن کی نسبت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنو تمیم کے عمرہ نے حضرت خالد کا بطم خیر مقدم کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کیا، تو ان سب نے حضرت خالد کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کر لی تھی، تو مالک بن نویرہ بھی یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور قبیلے میں جا بیٹھا۔ اصل یہ ہے کہ سجہ کی آنت اور امداد اور اس کے ذریعے بنو تمیم پر جو سخت بربادی آئی تھی، اس کی وجہ سے مالک کے قبیلے کے لوگ اس کو برا سمجھنے لگے تھے۔ ایک طرف خود اس قبیلے میں اس کی بدنامی اور رسوائی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف وہ دیکھ رہا تھا کہ خالد بن ولید کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ عداوت و مخالفت کے مراکز کو پامال کرتی چلی آ رہی ہے اور سجہ اپنی فوج کے ساتھ جزیرہ یعنی عراق واپس جا ہی چکی ہے۔ ان سب
سب باتوں کا مجموعی اثر یہ تھا کہ نادم اور پشیمان تھا اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح مالک بن نویرہ نے سجہ کو مدینہ پر حملہ نہ کرنے کا جو مشورہ دیا تھا تو اس سے بھی مورخین کو مغالطہ ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے اس کا یہ مشورہ مدینہ یا اسلام کی خیر خواہی پر ہرگز مبنی نہیں تھا، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ اس کی قوم اس سے اور سجہ سے جو دونوں سے سخت ناراض تھی اور وہ ہرگز سجہ کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے سلب ہو جانے کے ڈر سے مدینہ جانے کے لیے راستہ دینے پر رضامند نہیں تھی۔ اگرچہ اس وقت مالک بن نویرہ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو رہی تھی اور وہ تنہائی محسوس کرنے لگا تھا، لیکن جہاں تک تجدید اسلام اور توبہ عن الارتداد کا تعلق ہے وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ چنانچہ وہ گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا قتل کس طرح پیش آیا اور اس کی صورتحال کیا تھی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوستو متعدد روایات ہیں جو ہم آپ کو ایک کے بعد ایک بیان کریں گے۔ پہلی روایت اس سلسلے میں جو ہے وہ طبری، ابن اسیر، حافظ ابن حجر اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے روایت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد کا سریہ یعنی دستہ جب مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لایا اور سیدنا خالد کے سامنے پیش کیا تو خودکارانے دستہ میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ تو اس کا قائل تھا کہ قیدی مرتد ہیں، لیکن چند دوسرے لوگوں نے جن میں ابو قتادہ انصاری بھی تھے یہ شہادت دی کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ ابو قتادہ کا ان حضرات کو مسلمان ماننے کا دار و مدار کس بات پہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہم اس پہ آگے بات کریں۔ سیدنا خالد نے اختلاف کی صورت دیکھ کر قیدیوں کو ایک جگہ بند کرنے کا حکم دیا کہ دوسرے دن فیصلہ کریں گے۔ اتفاق سے اس شب میں سردی غیر معمولی تھی، اس لیے آپ نے قیدیوں کے پہرے داروں کو حکم دیا ادفعوا اسراکم۔ اس فقرے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ سردی سے حفاظت کی غرض سے قیدیوں کو کچھ اڑا دو، لیکن چونکہ بنو کنانہ کی بول چال میں ادفع قتل سے کنایا ہوتا ہے اس لیے پہرے داروں نے قیدیوں کا کام تمام کر دیا۔ اب شور و غل کی آواز بلند ہوئی تو سیدنا خالد نے خیمے سے باہر نکل کر پوچھا کیا بات ہے، اور جب آپ کو معلوم ہو کہ غلط فہمی کی بنا پر قیدی قتل کر دیے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ یہ تو اس سلسلے کی پہلی روایت۔ اس سلسلے کی دوسری روایت دیکھتے ہیں، وہ طبری میں ہی ہے کہ سیدنا خالد نے یہ معلوم کرنے کی غرض سے کہ مالک بن نویرہ نے ارتداد سے توبہ کی ہے یا نہیں اور اس کی نسبت کون سی شہادت لائق اعتبار ہے، خود مالک بن نویرہ کو بلایا اور گفتگو کی۔ اس نائب گفتگو میں مالک نے ایک مرتبہ کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ تمہارے صاحب فلاں اور فلاں کہتے تھے۔ تمہارے صاحب کے الفاظ سے مالک بن نویرہ کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا خالد نے پلٹ کے کہا کیوں، کیا وہ تیرے صاحب نہیں تھے؟ یہ کہا اور تلوار سے گردن اڑا دی۔ اب اس سلسلے کی تیسری روایت کو دیکھتے ہیں جو یعقوبی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد کو حکم دیا کہ بطا میں مالک بن نویرہ ہے اس کا رخ کریں۔ خالد جب پہنچے تو مالک بن نویرہ کو طلب کیا، یہ آیا تو اس کی بیوی حمرت۔ خالد بولے باخدا جو کچھ تیرا ٹھکانہ ہے تو اس کو اس وقت تک نہیں پہنچ پائے جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کر دوں گا۔ اس کے بعد دونوں میں مناظرہ ہوا اور آخر سیدنا خالد نے مالک بن نویرہ کی گردن اڑا دی۔ اب اس سلسلے کی سب سے آخری اور چوتھی روایت دیکھ لیتے ہیں جو کہ ابن خلقان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مالک بن نویرہ نے اپنی قوم سے زکوٰۃ وصول کر کے اس میں تصرف کر لیا تھا۔ سیدنا خالد نے مالک بن نویرہ کو بلا کر اس سے باز پرس کی تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ کا قائل نہیں ہوں۔ سیدنا خالد نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی ایک ساتھ اللہ کا فرض ہیں، ایک کا اعتبار بغیر دوسرے کے نہیں ہے؟ اس کے جواب میں مالک بولا لیکن تمہارے صاحب تو فلا فلا بات کہا کرتے تھے۔ سیدنا خالد نے پلٹ کے کہا کیا تو ان کو اپنا صاحب نہیں سمجھتا؟ اس پر دونوں میں تیز کلامی ہوئی۔ مالک بار بار ایک ہی بات کہہ جاتا تھا اور صاحبکم کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور سیدنا خالد بھی اس کے جواب میں وہی ایک فقرہ دہرائے جاتے تھے۔ آخر سیدنا خالد نے اس کی گردن اڑا دی۔ دوستو اب ہم ان چاروں روایات کے اوپر تنقیدی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں اس لیے کی جو سب سے پہلی روایت ہے وہی سب سے مشہور روایت ہے کہ اس روایت کے مطابق مالک بن نویرہ کے قتل کی ذمہ داری زیادہ تر قیدیوں کے نگرانوں کے سر پر پڑ جاتی ہے، اور خالد کی طرف سے عذر خواہی کرنے کا ایک وسیلہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ بھئی خالد نے ان کو قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، خالد نے کہا تھا کہ ان کو کپڑا اڑا دو، اور قیدیوں نے قتل کر دیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر لائق اعتبار نہیں۔ دیکھیں وہ وجوہ کیا ہے۔ اگر سچ مچ بات یہی تھی کہ سیدنا خالد نے حکم کچھ اور دیا تھا اور پہرے داروں نے اس کا کچھ اور مفہوم لے کر قیدیوں کو قتل کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل کھلی اور واضح بات تھی، پھر اس پر اس قدر ہنگامہ کیوں ہوا اور سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا خالد پر قتل کا الزام کیوں لگایا؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ صرف غلط فہمی تھی
تو پھر اس سے بنو تمیم کے ساتھ یعنی جو مالک بن نویرہ کی بیوی تھی قبل از انقضاء عدت نکاح کا جواز کیوں کر ثابت ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اتفا عربی زبان کا مشہور لفظ ہے، قرآن مجید اور حدیث دونوں میں گرم کرنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ پھر پہرے داروں کا ذہن اس طرف کیوں کر منتقل ہوا کہ اس موقع پر حضرت خالد کی مراد عام تداول اور مروج معنی کے برخلاف قتل کر دینا تھا؟ کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کی زبان میں اس لفظ کے معنی قتل کر دینا ہے، لیکن زرار بن العذور جنہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے وہ تو بنو کنانہ میں سے نہیں بلکہ اسد میں سے تھے، اور چونکہ اس قبیلے کے تعلقات بنو ہاشم کے ساتھ عزیزانہ اور قرابت دارانہ تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن اور زوجہ مطہرہ سیدنا زینب بنت جحش بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر بنو اسد کی زبان وہی تھی جو قریش کی تھی۔ پھر سیدنا خالد کی مراد سمجھنے میں زرار بن العذور کو مغالطہ کیوں ہوا؟ اس کے بعد اگر یہ سب کچھ سیدنا خالد کی مراد اور منشا کے خلاف ہوا تھا تو ان جیسے سخت شخص کو پہرے داروں پر کم از کم عتاب اور غصے کا اظہار تو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کوئی عتاب کوئی ناراضگی نہیں، اسے صرف اللہ کا حکم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پانچواں نقطہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے، بنو جذیمہ کے واقعے میں سیدنا خالد سے غلط فہمی کا صدور ہو ہی چکا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا تھا، تو سیدنا خالد ایسے جلیل القبر صحابی کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان سے پھر اسی نوع کی غلطی کا صدور ہو۔ ظاہر ہے جو ہم نے وجوہات بیان کی، ان بنا پر اتفا والی روایت ہرگز یعنی جو پہلی روایت ہے وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس پر بحث و گفتگو کی بنیاد رکھی جائے۔ اب رہی باقی تین روایتیں، ان باقی تین روایتوں کو اگر ہم یکجا طور پر سامنے رکھ کے غور کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ اصل روایت وہی ہے جو سب سے آخری یعنی چوتھی تھی، ابن خلخان کی روایت۔ باقی دونوں روایتوں میں اسی ایک روایت کے ٹکڑے لے لیے گئے ہیں۔ اس روایت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مالک بن نویرہ اگرچہ نماز کا قائل تھا لیکن وہ منکر زکوٰۃ تھا، اور سیدنا خالد کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس نے زکوٰۃ کی فرضیت کے اقرار نہیں۔ بس اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا بلند اور تمام صحابہ کا ثانیاً معنین زکوٰۃ کے بارے میں کیا فیصلہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی معلوم کرنی چاہیے کہ سیدنا خالد بن ولید کے لیے سیدنا ابوبکر کے احکام و ہدایت کیا تھے۔ اب انہیں بھی معلوم کر لینا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ سیدنا خالد نے مالک کو قتل کر کے احکام خلافت کی خلاف ورزی کی یا ٹھیک ان کے مطابق عمل کیا۔ دیکھیں، سیدنا ابوبکر نے حضرت خالد کو صاف اور صریح لفظوں میں یہ حکم دیا تھا کہ جب تم کسی جگہ پڑاؤ ڈالو تو وہاں اذان اور اقامت کہو، اگر اس کے جواب میں وہاں کے لوگ بھی اذان دیں اور نماز قائم کریں تو ان سے اپنے ہاتھ روک لو، لیکن اس کے بعد تم ان سے پوچھو کہ تم لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرو گے کہ یا نہیں، اگر وہاں کریں تو تم اس کو قبول کر لو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو، لیکن اگر وہ ادائے زکوٰۃ سے انکاری ہوں تو پھر ان پر دھاوا بول دو اور مزید کوئی بات نہ کرو۔ سیدنا خالد نے مقام بطاقہ میں بعض باقی اور مرتد لوگوں کو نہایت سخت سزائیں دی، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو ناگواری ہوئی اور سیدنا خالد نے جو کچھ کیا تھا خود اس کی اطلاع بارگاہ خلافت میں کی۔ اس کے جواب میں خلیفہ رسول یعنی سیدنا ابوبکر صدیق نے جو کچھ لکھا اس سے اندازہ ہوگا کہ سیدنا خالد کے حدود و اختیارات کس قدر وسیع تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق لکھتے ہیں خط میں، اللہ کے کاموں میں پوری کوشش کرو اور سستی نہ دکھاؤ۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان میں کوئی شخص اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو تم اس کو قتل کر دو اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بناؤ۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے اللہ سے مخالفت اور بغاوت کی ہے ان میں سے کسی کے قتل کرنے کو تم مناسب سمجھو اور مفید سمجھو تو اس کو بھی قتل کر دو۔ دوستو، اب غور کریں کہ مالک بن نویرہ مرتد ہونے کے بعد سے برابر اپنی اسلام دشمن سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ سچا جھوٹی مدعیان نبوت سے ساز باز کر کے بنو تمیم میں جو مسلمان تھے ان کو قتل کرایا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈی بنوایا۔ پھر سیدنا خالد بطہ پہنچے تو وکی بن سما، قید بن عاصم اور دوسرے امرائے بنو تمیم کی طرح مالک نے سیدنا خالد کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اس کے بعد جب پکڑا ہوا آیا تو سیدنا خالد کی بار بار تنبیہ کے باوجود نے زکوٰۃ ادا کرنے کی حامی نہیں بھری اور گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر صاحب حکم کہتا رہا، اور سیدنا خالد کی یاد دلانے پر بھی اس کا اقرار نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بھی صاحب ہیں۔ یہ سب کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ سیدنا خالد کے لیے بارگاہ خلافت کی طرف سے احکام و ہدایت کیا تھے۔ ان حالات میں سیدنا خالد نے مالک بن نویرہ کا قتل کیا تو کیا بھیجا کیا کہ یہ ایک مسلمان کا قتل تھا یا ایک انتہا درجے کے سرکش باغی اور فتنہ انگیز مرتد کا؟ سیدنا خالد کا یہ فعل سیدنا ابوبکر صدیق کے منشا اور مقصد کے خلاف تھا یا اس کے مطابق؟ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ سیدنا ابوبکر نے خالد سے قسم لی کہ اگر مالک ان کے ہاتھ پڑ جائے تو اس کا کام تمام کر دیں۔ اب تک ہم نے اپنی ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا اس سے مالک بن نویرہ کے قتل کی نوعیت بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کو اس شہادت کا بھی جائزہ لینا چاہیں گے جو مالک بن نویرہ کے اسلام سے متعلق ہے۔ دوستو، یہ عجیب بات ہے کہ جو گروہ مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے لائے تھے اس میں اگرچہ کافی لوگ ہوں گے لیکن مالک بن نویرہ کے اسلام کی شہادت صرف دو شخصوں سے مروی ہے، ایک مطمئن بن نویرہ اور دوسرے ابو قتادہ انصاری۔
مطمئن تو مالک بن نویرہ کے بھائی ہیں، اور بھائی بھی کیسے، یعنی ان کے جو اشعار مالک کی مدح میں ادب کی کتابیں مذکور ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطمئن کو اپنے بھائی کے ساتھ کس درجہ عقیدت و ارادت اور محبت تھی۔ اب رہے ابو قتادہ انصاری، تو اس میں شبہ نہیں کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ سیدنا ابو قتادہ نے جو شہادت دی اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک بن نویرہ نے اذان دی اور نماز پڑھی، لیکن ادائے زکوٰۃ کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ مالک بن نویرہ سے جو جنگ تھی وہ اسی بنا پر تھی۔ محض اقامت اذان اور صلاۃ کی شہادت سے اس کا اسلام اور توبہ الارتداد کیوں کر ثابت ہوتا ہے؟ دوسری بات، سیدنا خالد بغازہ سے جب بعزم فتح روانہ ہونے لگے تو انصار نے اسی وقت اعتراض کیا تھا اور انہوں نے سیدنا خالد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کئی منزل دور جا کر سیدنا خالد سے جا ملے۔ بس جب انصار کے تعلقات سیدنا خالد کے ساتھ پہلے ہی سے خوشگوار نہیں تھے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان حالات میں سیدنا خالد کے خلاف ایک انصاری کا بیان قانون شہادت کی روح سے کیا وزن رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو قتادہ انصاری نے مدینہ پہنچ کر سیدنا ابوبکر سے سیدنا خالد بن ولید کی شکایت کی اور پورا واقعہ بیان کیا تو سیدنا ابوبکر نے اس کو چندہ اہمیت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو قتادہ پر خفا ہوئے۔ بہرحال واقعات کی ترتیب اور مالک کے اسلام سے متعلق شہادت کی یہ خامی اور تشنگی، ان سب کی روشنی میں صاف نظر آتا ہے کہ اگر مالک در حقیقت مسلمان ہو بھی گیا تھا تو اب یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے، وہاں بے شبہ اس کو اجر ملے گا، لیکن جہاں تک دلائل اور شواہد کا تعلق ہے سیدنا خالد اس کے قتل کرنے میں حق بجانب تھے۔ دوستو یہ تو ہوگی مالک بن نویرہ کے قتل کی اصل صورتحال اور وجوہات، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا خالد پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اب ذرا تمیم یعنی مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ سیدنا خالد کے نکاح کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ واقع زیر بحث میں مالک بن نویرہ کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی مارے گئے تھے اور سب کا معاملہ ایک ہی تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا خالد کے خلاف جو شورش بپا ہوئی اس کی بنیاد مالک بن نویرہ کا ہی قتل تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مالک بن نویرہ کا بھائی بن نویرہ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے مرثیے اس سوز و درد کے ساتھ لکھے کہ انہوں نے آگ لگا دی بچے کی زبان پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ خود سید عمر نے فرمایا کہ میں اگر شعر کہہ سکتا تو متمم کی طرح میں بھی اپنے بھائی زید کا مرثیہ پڑھتا۔ جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ شعر کی کرشم سعدیہ ان کی ذمہ داری سیدنا خالد پر کیوں عائد ہو سکتی ہے۔ رہی دوسری وجہ تو یہ غلط ہے کہ سیدنا خالد نے مالک جس دن قتل ہوا تھا اسی روز نکاح کیا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ مالک مرتد قتل ہوا تھا، اس لیے اس کی بیوی کو سیدنا خالد نے پہلے باندی بنایا، پھر اس کو خریدا اور اس کے بعد آزاد کر کے اس سے نکاح کیا۔ چنانچہ ابن شاکر محمد بن عمر الواقدی اور ابو زید و وسیمہ بن الوشا کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالد نے ام تمیم کو مال غنیمت میں خریدا تھا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ام تمیم نے عدت پوری کی تھی، اس کے بعد خالد نے ان کو پیغام نکاح دیا تھا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی سے ملتی جلتی روایت تبری میں بھی ہے جس سے قتل مالک کے فوراً بعد نکاح کرنے کی تردید ہوتی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور خالد نے ام تمیم سے شادی کی اور اس کو اس کے طہر کے پورا ہونے تک کے لیے چھوڑ دیا۔ ان روایت کے پیش نظر ہمارا قیاس یہ ہے کہ صورت یہ پیش آئی ہوگی کہ پہلے سیدنا خالد ام تمیم کو باندی کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لائے ہوں گے اور بعد میں جب اس نے اسلام قبول کیا ہوگا تو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہوگا۔ اڑانے والوں نے جب مالک بن نویرہ کے اسلام کا چرچا کیا تو چونکہ اب اس کی بیوہ باندی بن نہیں سکتی تھی، اس بنا پر اس کے ساتھ سیدنا خالد کے تصرف کو انہوں نے تزوج سے تعبیر کر دیا۔ حالانکہ یہی ابو قتادہ انصاری ہیں جو اس خبر کے سب سے بڑے ذمہ دار راوی ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اب دوستو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، اگر در حقیقت واقعے کی صورت یہی ہے تو سیدنا خالد نے بغیر اذن خلیفہ کے سبائے یعنی گرفتار شدگان جنگ سے میں کیوں کر تصرف کیا، انہیں اس کا حق کہاں تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر سے مطالبہ کیوں کیا کہ خالد کو رجم کریں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سیدنا خالد نے در پردہ سیدنا ابوبکر سے اس کی اجازت لے رکھی ہو، یا ممکن ہے کہ انہوں نے بمنظوری خلافت ایسا کیا ہو، اور جنگ کے موقع پر بس اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بری ہم ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جس سے اس قسم کے معاملات میں بیک وقت سیدنا خالد اور سیدنا عمر فاروق دونوں کے نقطۂ نظر اور عمل و کردار کا فرق ظاہر ہوگا اور اس سے دونوں سوالات کا جواب مل جائے گا۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں جب سیدنا خالد نے بنو اسد کی طرف ایک دستہ روانہ کیا جو زرار بن العذور کی ماتحتی میں تھا، اس دستے نے ایک عورت گرفتار کی۔ زرار نے ارکان دستہ سے درخواست کی کہ وہ عورت ان کو دے دیں۔ ان لوگوں نے درخواست کو منظور کر لیا اور زرار اس عورت کو اپنے تصرف میں لے آئے، لیکن چونکہ زرار نے حرکت بغیر سیدنا
عمر کی اجازت کی تھی، اس لیے ان کو بعد میں ندامت ہوئی اور انہوں نے سیدنا خالد سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زرار نے اصرار کیا کہ اس بارے میں سیدنا عمر فاروق کو لکھ کر باقاعدہ اجازت حاصل کر لیں۔ اب جب سیدنا خالد نے اس اصرار کے مطابق عمل کیا تو سیدنا عمر فاروق کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے حکم بھیجا کہ زرار کو رجم کر دیا جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکم فاروقی پہنچنے سے پہلے ہی سیدنا زرار کا انتقال ہو گیا۔ جب سیدنا خالد کے حکم ملا تو بولے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ زرار رسوا ہو۔ بس جس طرح اس روایت کے مطابق سیدنا خالد نے مسلمانوں کی اجازت سے زرار کے فعل کو جائز قرار دیا، اسی طرح وہ اپنے معاملے میں بھی تمیم میں تصرف کو جائز سمجھتے تھے۔ لیکن جس طرح سیدنا عمر فاروق بغیر اتنے خلیفہ کے زرار کے فعل کو حرام اور اس بنا پر ان کو مستحق رجم سمجھتے تھے، اسی طرح تمیم کے معاملے میں بھی وہ سیدنا خالد کے عمل کو حرام اور ان کو مستحق رجم قرار دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے تمیم کے معاملے میں تو سیدنا ابوبکر خلیفہ تھے، اس بنا پر اگر وہ خالد کے تصرف کو جائز قرار دے دیں تو پھر سیدنا عمر کا مطالبہ رجم خالد قطعاً بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اب ہم یہاں سیدنا ابوبکر نے جو مالک بن نویرہ کی طرف سے دیت ادا کی تھی اس معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک مالک بن نویرہ کے نفس واقعہ اور سیدنا خالد کے تمیم کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے، مسئلہ بالکل صاف و واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مالک بن نویرہ کے قتل کرنے میں سیدنا خالد حق بجانب تھے اور اسی بنا پر سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کے شدید اصرار کے باوجود سیدنا خالد کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی تھی، تو پھر آخر صدیق اکبر نے مطمئن بن نویرہ کو خون بہا کیوں ادا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ سیدنا ابوبکر کی رائے میں سیدنا خالد نے نہ کسی ناجائز فعل کا ارتکاب کیا اور نہ انہوں نے اپنی حد سے آگے قدم رکھا تھا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ سیدنا ابوبکر کو اس واقعے کا ملال اس لیے ضرور تھا کہ اگر سیدنا خالد مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بجائے مدینہ بھیج دیتے تو جس طرح جنگ بزاخہ کے قیدی قرہ بن حبیرہ اور اوینہ بن حسن الفزاری وغیرہ ہما مدینہ آ کر مسلمان اور اپنے ارتداد سے تائب ہو گئے تھے، اسی طرح اغلب کیا یقین تھا کہ مالک اور اس کے ساتھی بھی مسلمانوں کی طاقت و قوت اور عفو و حلم صدیقی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ذاتی احساس و تاثر تھا اور دوسری جانب مطمئن بن نویرہ جو مسلمان تھا اس کی دلجوئی بھی ضرور۔ اس بنا پر سیدنا ابوبکر نے بطور تالیف قلب نہ کہ بطور سزا خون بہا ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ خون بہا سیدنا خالد بن ولید سے نہیں دلوایا بلکہ آپ نے بیت المال سے ادا کیا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ فعل صرف حکومت کی سیاسی مصلحت بینی کا نتیجہ تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ابوبکر صدیق جن کی فطرت اور طبیعتی اتباع و پیروی اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی تھی، انہوں نے اس موقع پر وہی کیا جو اسی نوع کے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، یعنی بنو جذیمہ کے چند افراد کے قتل پر جب خالد کے خلاف احتجاج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی ملال و حزن کے باوجود ایک طرف تو یہ کیا کہ سیدنا خالد کو ان کے منصب سے الگ نہیں کیا اور دوسری جانب سیدنا علی کی معرفت بنو جذیمہ کو نصف خون بہا ادا کیا، لیکن یہ خون بہا صرف ورثۂ مقتولون کی دلجوئی اور ان کی تسلی و تشفی کی خاطر تھا۔ اب صرف ایک بات باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر میں اس معاملے میں اس قدر شدید اختلاف کیوں ہوا؟ تو ایک وہ شخص ہے جس نے عہد نبوت اور اس کے بعد عہد خلافت صدیقی کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ دونوں بزرگوں کا یہ پہلا اختلاف نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ، غزوہ احد اور پھر عین وفات نبی کے وقت اس کے بعد جیش اسامہ کی روانگی مانند قاصد قتال کے مواقع پر بھی اسی نوع کے اختلافات ان دونوں بزرگوں کے مابین ہو چکے تھے، لیکن اختلافات کا نتیجہ کیا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور صدیق اکبر کی اصابت رائے، حسن تدبیر اور سنجیدگی فکر کی داد دی۔ چنانچہ معاملے زیر بحث میں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں اسی واقعے کے سلسلے میں سیدنا عمر نے اعتراف کیا اللہ ابوبکر پر رحم کرے، وہ میری بنسبت زیادہ مردم شناس تھے۔ یہی وجہ رہی کہ سیدنا عمر کے عہد خلافت میں مطمئن بن نویرہ نے جب سیدنا عمر سے ایک دفعہ پھر سیدنا خالد کے قصاص کا مطالبہ کیا تو اس دفعہ آپ نے خود اس مطالبے کو رد کر دیا اور فرمایا ابوبکر جو کچھ کر چکے ہیں میں اس کو رد نہیں کروں گا۔ خیر تو دوستو یہ تھی مالک بن نویرہ کے واقعے کی اصل حقیقت، اور امید ہے کہ اب آپ کے ذہنوں سے اس سلسلے میں جو بھی اشکالات تھے وہ رفع ہو گئے ہوں۔